جب خلیفہ ماننے کی بات آتی ہے تو آپ حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، جی، اور جبکہ اہل سنت حضرات اور اسلام کے اور دیگر فرقے جو ہیں وہ حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانا جائے۔ حج تھی اور رسول نے اعلان کر دیا، یہ جی، دعویٰ آپ پیش کر رہے ہیں، لیکن کیا رسول کا یہ اعلان یا یہ رسول کے آخری حج کا واقعہ اہل سنت حضرات کی کتاب میں موجود ہے؟ 164 کتابیں ہیں، 164 164، جی۔ کتابیں، جی تو بالکل۔ پھر امت مسلمہ نے حضرت علی کو خلیفہ کیوں نہیں مانا؟ حضرت ابوبکر کیسے خلیفہ بن گئے؟ اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ رسول کے نماز جنازہ میں موجود نہیں تھے۔ تو آپ خود انصاف سے بتائیے، اللہ والا، قرآن والا اور احادیث والا، یا پھر جو ہے مسلمانوں کی معتبر ترین راویوں کی کتاب سے یہ خلیفہ اچھا ہے، یا جنہیں اجماع کے ذریعے، وصیت کے ذریعے، شورا کے ذریعے بنایا گیا وہ صحیح ہے؟ آپ خود السلام علیکم ناظرین، میں سمیر کاظمی دی اسلامک ڈیبیٹ کی جانب سے پھر حاضر ہوا ہوں پوڈ کاسٹ کی ایک نئی سیریز لے کر آپ کے درمیان۔ آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں جو ہمارے درمیان پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، عالمی شہرت یافتہ خطیب عالی جناب مولانا حافظ محمد رضا رضوی صاحب قبلہ، جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم قبلہ دا اسلامک ڈیبیٹ کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں شکریہ، کہ محبت آپ ہماری آواز پہ دوبارہ یہاں تشریف لائیں۔ محبت آپ کی۔ تو قبلہ جیسا کہ گزشتہ گفتگو ہماری بہت خاص موضوع پہ چل رہی تھی، اور جس طریقے سے آپ شیعہ کے عقائد قرآن سے ثابت کر رہے تھے، آپ نے بتایا کہ شیعوں کا گریہ قرآن سے ثابت ہے، شیعوں کی عزاداری قرآن سے ثابت ہے، شیعوں کا رونا قرآن سے ثابت ہے۔ اسی موضوع کو ہم ادامہ دینے کے لیے آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ بہت سارے شیعوں کے عقائد ایسے ہیں جو قابل اعتراض ہیں اور دنیا میں ان پر بہت سوال اٹھتا ہے۔ ایک اہم عقیدہ یہ بھی ہے کہ آپ حضرات جب خلیفہ ماننے کی بات آتی ہے تو آپ حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، جی، اور جبکہ اہل سنت حضرات اور اسلام کے اور دیگر فرقے جو ہیں وہ حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ تو آپ حضرت علی کو پہلا خلیفہ کیسے اور کیوں مانتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں نے آپ سے پچھلے ڈیبیٹ میں بھی یہی کہا تھا اور آج پھر یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی عقیدہ ہو، وہ عقیدہ ہمارا قرآن مجید اور رسول خدا کے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول خدا کی حدیث سے واضح ہے۔ آپ کا سوال کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ کیوں مانتے ہیں، تو پھر میں یہی جواب دوں گا کہ ہم جو مولا علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں وہ قرآن مجید کی وجہ سے مانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانا جائے۔ قرآن کے درمیان قرآن کے اندر یہ خود آیت موجود ہے کہ جو حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر رہی ہے؟ جی جی، آپ قرآن مجید اٹھائیے، قرآن مجید کا چھٹا پارہ، سورہ مبارک مائدہ، آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے رسول، پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر نازل ہو چکا ہے۔ یعنی یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ تمام برادران اور تمام راویان اس بات کو لکھتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت رسول خدا آخری حج سے واپس آ رہے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین نازل ہوئے اور انہوں نے یہ آیت پڑھی، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ رسول جو آپ پر نازل ہو چکا ہے اسے پہنچائیے۔ اتنا کہنا تھا کہ رسول خدا نے جو اصحاب آگے بڑھ گئے تھے، حاجی آگے بڑھ گئے تھے، انہیں روکا، بلایا واپس، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے آنے کا انتظار کیا، اور انتظار کرنے کے بعد رسول خدا نے قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے، چونکہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کوئی کام انجام نہ دیا، خود مولا علی علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور پورا ایک خطبہ ہے جو خطبہ دیا ہے، اور خطبہ دینے کے بعد ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور دوسری روایت میں ہے من کنت مولا فعلی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ یہ واضح طور پر
آیت نازل ہوئی اور رسول خدا نے اس آیت پہ عمل کیا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ اس میں ہے ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ پیغام، تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں ذکر کہاں ہے؟ تو دوسری آیت اس پر دلیل ہے. دوسری آیت قرآن مجید کا 30واں پارہ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے رسول جب آپ فارغ ہو جائے، فَإِذَا فَرَغْتَ جب آپ فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ تو اپنی جگہ کسی کو نصب کر دے. تو یہ پیغام تھا جو مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول خدا نے علل اعلان 1.25 حاجیوں کے سامنے حضرت علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. تو لہذا قرآن کی آیت رسول کی حدیث ملا کے ہم لوگ حضرت علی کو خلیفہ مانتے ہیں. اچھا، آپ کا کہنا یہ ہے کہ رسول کی آخری حج تھی اور رسول نے اعلان کر دیا، یہ جی دعویٰ آپ پیش کر رہے ہیں، لیکن کیا رسول کا یہ اعلان یا یہ رسول کی آخری حج کا واقعہ اہل سنت حضرات کی کتاب میں موجود ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ ہم ہی نہیں کہتے صرف، بلکہ یہ 164 کتابوں میں، یہ ساری کتابیں میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، 164 کتابیں ہیں، 164 164 کتابیں، اللہ اور اکبر 110 راوی سے زیادہ اس کو نقل کیا ہے. یہ حدیث متواتر حدیث ہے. ایک حدیث ہوتی ہے متواتر، متواتر اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے راوی اتنے زیادہ ہو، جو تواتر کے ساتھ آئی ہو کہ جسے جھٹلانا ممکن نہ ہو. 110 راوی یعنی 110 صحابیوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا ہے. اور مسلمانوں کی 164 کتابیں، یہ میں لنک آپ کو دے دوں گا، آپ ویڈیوز میں ڈال دیجئے گا اپنی، انشاءاللہ ناظرین دیکھیں گے. 164 کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا. جیسے یہ کتاب، پہلی کتاب ہے المصنف، اس کو جب آپ کھولیں گے تو اس میں صاف صاف لکھا ہے فَأَخَذَ يَدَ عَلِيٍّ، رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑا، علی علیہ السلام کا، فقال اور کہا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. یہ ایک کتاب میں نے بتائی. دوسری کتاب المسند، المسند ابن حنبل، اس کتاب کو جب آپ کھولیں گے تو اس کتاب میں بھی باقاعدہ یہی لکھا ہے کہ رسول خدا نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. بلکہ یہ بھی جملے ملتے ہیں اللہم وال من والاہ، کہ اللہ جس سے، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، وعاد من عاداہ، جو علی سے نفرت کرے، دشمن ہو تو اس کا دشمن ہو، وانصر من نصرہ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. اور باقاعدہ الی آخر بہت ساری ہے کہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کر. تو 164 کتابیں، ہم نہیں، بھائیوں کی کتاب 164 کتابیں، راوی 110 راوی. تو لہٰذا 110 راوی یعنی 110 صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے علی کو خلیفہ بنایا. ہم نہیں کہہ رہے، 110 صحابی یہ کہہ رہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے کہ ہم علی کو خلیفہ نہیں مانتے تو گویا وہ تو صحابی کی بات نہیں ماننا نا. حکم رسول کا ہے، پہنچا صحابی رہے ہیں. تو لہٰذا 110 راوی ہیں اور باقاعدہ یہ کتابیں ہیں. اور یہی نہیں، میں آپ کو اس سے عظیم ایک بات بتاتا ہوں کہ جس جی وقت مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور خلیفہ بنانے کے بعد روایات میں ملتا ہے کہ ادھر مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانا تھا. حضرت علی لوگوں کے خلیفہ اور مولا ہیں، یہ رسول نے جیسے ہی کہا. اب ہم نہیں کہہ رہے، میں آپ کو کتاب دکھا رہا ہوں اہل سنت کی، اچھا رائٹر ہیں اہل سنت کے، ہم نہیں. اچھا کتاب ہے تاریخ البغداد، تاریخ بغداد. جب آپ یہ کتاب اٹھائیں گے، بڑی مشہور کتاب ہے اہل سنت کی، یہ میں نے ہائی لائٹ کر رکھا ہے. جب اس کو کھولیں گے تو اس میں صاف صاف لکھا ہے فقال من کنت مولا فعلی مولا، رسول خدا نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. اس کے بعد صاف صاف لکھا ہے کہ فقال عمر ابن خطاب، فقال عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب نے کہا بخن بخن لکا، اے علی مبارک ہو مبارک ہو. کیا کہ فَأَصْبَحْتَ مَوْلَائی و مولا کل مسلم، کہ آپ میرے بھی مولا ہوئے اور ہر مسلمان کے مولا ہوئے. اللہ بتانے والے کون؟ اہل سنت کے راوی، صحابی. کہنے والے کون؟ مبارکباد دینے والے کون؟ اہل سنت کے خلیفہ. اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب میرے بھی مولا اور سارے مسلمانوں کے مولا. تو لہذا بتانے والے، پیغام دینے والے رسول خدا، بنوانے والا خلیفہ اللہ، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم علی کو خلیفہ نہیں مانیں گے، ہم دوسرے کی طرف جائیں گے. اچھا قبلہ، آپ نے بتایا کہ 164 کتابوں میں موجود ہے، 110 جی راوی ہیں، اور خود آپ نے حضرت عمر کا فرمان بھی یہاں پر پیش کیا.
تو سوال یہاں پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے صحابیوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ رسول کے بعد اگر کوئی خلافت کا حقدار تھا تو وہ حضرت علی تھے، جی تو بالکل. پھر امت مسلمہ نے حضرت علی کو خلیفہ کیوں نہیں مانا؟ حضرت ابو بکر کیسے خلیفہ بن گئے؟ ہاں، یہی تو سمجھنے والی بات ہے کہ ہم علی کو خلیفہ مان رہے ہیں قرآن کے مطابق، ہم مولا علی کو خلیفہ مان رہے ہیں رسول کے فرمان کے مطابق، ہم مولا علی کی غدیر والی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ 110 صحابیوں نے بتایا ہم کو. پھر سوال پیدا یہی ہوتا ہے کہ پھر پہلے خلیفہ کیسے بنے؟ تو صاحب یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بھی اہل سنت کی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت رسول خدا کی وفات ہوئی اور رسول خدا اس دنیا سے گئے ہیں تو لوگوں کو فکر یہ ہوئی کہ اب رسول خدا کی جگہ کرسی پہ کون بیٹھے، ممبر پہ کون بیٹھے. پہلے فکر کیا ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے رسول اس دنیا سے گئے کہ انہیں غسل دیا جائے، کفن جی پہنایا جائے، غم ہونا چاہیے تھا، غم منانا چاہیے تھا، دفن کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد کوئی کام کرنا چاہیے تھا. لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں ممبر کے لیے دیکھنا ہے، کرسی کے لیے دیکھنا ہے کون بیٹھے. اللہ اکبر. اور سب کے سب مولا علی اور ان کے چاہنے والے اور رسول کے سچے اصحاب کو چھوڑ کر باقی سب لوگ ایک جگہ ہے سقیفہ بنی سعدہ، وہاں پہنچ گئے اور وہاں جا کے خلیفہ کے لیے 3 دن تک مسلسل وہاں پہ جو ہے بحث ہوتی رہی، انہیں خلیفہ بنائے، انہیں خلیفہ بنائے، انہیں بنائے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جناب عمر نے کہا کہ نہیں، ہم میں سب سے زیادہ عمر، سب سے زیادہ بوڑھے جو ہے یہ جناب ابو بکر ہے، لہذا ان کو بنا دیا جائے. تو جناب عمر کے اس قول پہ سارے صحابی جتنے وہاں موجود تھے وہ جمع ہو گئے. تو اجماع کے ذریعے انہوں نے پہلے خلیفہ کو جو ہے وہ خلیفہ اول بنا دیا. تو زمانے سے کہا کہ لہذا یہ آپ کے پہلے خلیفہ ہیں. ہمارے خلیفہ قرآن حدیث سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے اجماع کے ذریعے. تو قبلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ اجماع کے ذریعے بنا، جی لیکن حیف کی بات یہ ہے کہ آپ ہی نے کہا کہ مسلمان رسول کے جنازے پر نہیں رہے بلکہ سقیفہ میں اپنا خلیفہ چن رہے تھے. جی تو کیا یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے؟ اہل سنت حضرات کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ وہ رسول کا جنازہ چھوڑ کر سقیفہ میں موجود تھے؟ جی، یہ میں نہیں کہہ رہا، متاسفانہ پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، یہ میں اہل سنت کے بھائیوں کی کتاب لے کے آیا ہوں. آپ اٹھائیے کتاب اور آپ کو کتاب میں ملے گا کہ وہ جنازے میں شریک نہیں تھے. مثلا یہ کتاب ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، یہ کتاب ہے. اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ رسول کی نماز جنازہ میں نہیں تھے. اس کے بعد یہ دوسری کتاب ہے کنز العمال. اس کتاب میں صاف صاف لکھا ہے، یہ حدیث نمبر 14139، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ رسول کے نماز جنازہ میں موجود نہیں تھے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، پھر میں عرض کر رہا ہوں، ہم جو بھی مانتے ہیں قرآن اور حدیث سے مانتے ہیں. اور یہ اہل سنت کے راوی نے لکھا ہے کہ پہلے اور دوسرے خلیفہ نے رسول کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، بعد میں آ کے الگ الگ پڑھی ہے 3 دن بعد. اچھا، رسول کی نماز تک نہیں ادا کری بلکہ خلاف اجماع میں سقیفہ میں موجود ہو گئے تھے اور اجماع کے ذریعے اپنا خلیفہ چن رہے تھے. جی، اجماع کے ذریعے چنا ہے. اچھا قبلہ، جیسا آپ نے بتایا کہ انہوں نے اپنا پہلا خلیفہ اجماع کے ذریعے چنا، جی تو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب دوسرا خلیفہ کی نوبت آئی ہوگی تو پھر بھی اجماع کر لیا ہوگا اور اجماع کے ذریعے اپنا خلیفہ چن لیا ہوگا. جناب عمر کو بھی اجماع کے ذریعے ہی تو چنا ہوگا. نہ متاسفانہ یہی تو اسلام کے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل ہوا ہے. اچھا، یہاں پر بھی کچھ فرق پیدا ہو گیا؟ بہت ہی الگ ہوا ہے، جو آپ سوچ نہیں سکتے وہ ہوا ہے. حقیقت میں ہوا یہ کہ پہلے خلیفہ کو اجماع کے ذریعے بنایا، تو ہر انسان کا، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کہ دوسرے کو کیسے بنایا ہوگا؟ ظاہر ہے اجماع کے ذریعے ہی اجماع کے بنایا ذریعے. ہوگا. ہر مسلمان، آپ مسلمان نہیں کسی دوسرے فرقے کے پاس چلے جائیے کہ صاحب اگر پہلے کو ہم اجماع کے ذریعے بنا لیں دوسرے کو کیسے بنائیں گے، تو جی سب جی یہ کہیں گے اجماع کے ذریعے، یعنی سارے صحابی اکٹھے ہو کے جسے بنا دے. لیکن نہیں، یہ نہیں ہوا. جب دوسرے خلیفہ کے بننے کی باری آئی اور پہلے خلیفہ اس دنیا سے گئے ہیں تو دوسرے خلیفہ کے بننے کی باری آئی تو سب نے یہی کہہ دیا کہ صاحب پہلے خلیفہ وصیت کر کے مرے تھے کہ میرے بعد عمر کو خلیفہ بنایا جائے، تو لہذا انہوں نے جناب عمر کو خلیفہ بنا دیا چونکہ پہلے خلیفہ وصیت کر کے مرے تھے. اب یہیں پہ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ صاحب پہلے خلیفہ کی وصیت تھی کہ جناب عمر کو خلیفہ بنایا جائے تو خلیفہ بنا دیا گیا، جبکہ میں آپ کو مسلمانوں کی کتاب سے دکھا رہا ہوں کہ صاف صاف مدینہ تو دمشق میں لکھا ہے
کہ مولائے متقیان کے لیے رسول خدا نے فرمایا ہاذا اخی و وصیتی، اس کے بعد کہا ہاذا اخی و خلیفتی فیکم، یہ علی میرے بھائی ہیں، میرے وصی ہیں اور میرے خلیفہ ہیں آپ کے درمیان، فاسمعوا لہ واطیعوا، لہذا انہیں سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ رسول خدا جانے سے پہلے بند کمرے میں وصیت نہیں کر رہے ہیں، 1.25 حاجیوں کے درمیان میں وصیت کر کے کہہ رہے ہیں علی کی اطاعت کرو۔ لہذا 1.25 حاجیوں کے سامنے رسول کی وصیت کو نہیں مانا، اور جو بند کمرے میں پہلے خلیفہ نے وصیت کری کہ دوسرے خلیفہ عمر بنیں گے، ان کی وصیت کو مان کے عمر کو خلیفہ بنا دیا گیا پہلے خلیفہ بنے اجماع کے اجماع کے ذریعے، ذریعے۔ دوسرے وصیت کے ذریعے۔ جی تو یہاں پر بھی ایک اسلام کے ساتھ مذاق ہوا کہ رسول کی وصیت کا انکار کیا گیا اور صحابی کی وصیت کا اقرار کیا ہاں، گیا۔ رسول کی وصیت کو کہہ دیا کہ وصیت سے کوئی خلیفہ نہیں بنتے، اللہ اکبر۔ اور جب پہلے خلیفہ کے بعد دوسرے کی باری آئی تو وصیت کے ذریعے بنا دیا گیا۔ اچھا، جب تیسرے کی نوبت آئی تو ظاہر ہے کہ وصیت نہ، یہاں بھی اسلام کے ساتھ کھیل ہوا، یہاں پہلے بھی کو بدل بنایا، گیا۔ جی اللہ پہلے کو بنایا اجماع کے ذریعے، دوسرے کو بنایا وصیت کے ذریعے، لیکن جب تیسرے کی باری آئی وہاں کوئی وصیت نہیں ملی، وہاں یہ ہوا کہ صاحب ایسا کریں کہ 7 لوگوں کی ایک کمیٹی، ایک شورا بنا دی جائے، 7 لوگوں کو اکٹھا کیا، کمیٹی بنائی، اس کو عربی میں کہتے ہیں شورا بنا دی گئی، کہ ان میں سے 4 لوگ جس کو سپورٹ کریں گے، جس کو ووٹ کریں گے، لہٰذا ان کو خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ اب یہیں پہ سوال ہوتا ہے کہ وہاں تو صحابیوں کا اجماع ہوا، تو لہٰذا اتنے سارے صحابیوں کی ووٹ ڈلی، تو یہاں صرف 4 ہی صحابی کی ووٹ کیوں ڈل رہی ہے؟ اور 4 صحابیوں کی ووٹ ڈالی گئی کہ جس کو یہ بنا دیں گے، تو ان 4 میں بھی ایک خاص شخص تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کا رشتہ دار تھا، انہیں کہہ دیا کہ یہ جس کی طرف ہوں گے، مطلب 3 ایک طرف ہوں گے، 3 ایک طرف ہوں گے، لہذا یہ بندہ جس کی طرف ہوگا اس کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ اتنا بڑا کھیل، اور وہ ظاہر سی بات ہے چونکہ رشتہ دار تھا، اس نے سپورٹ کی، تو لہذا عثمان بن عفان کو چونکہ وہ ان کی طرف تھا تو کہہ دیا یہ خلیفہ ہے، تو لہذا پہلوں کو بنایا اجماع کے ذریعے، دوسرے کو بنایا وصیت کے ذریعے، اور تیسرے کو بنایا ہے شورا کے ذریعے۔ تیسرے شورا کے ذریعے بنے۔ اچھا قبلہ، آپ لوگوں کے یہاں حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، لیکن مسلمان کے اور فرقوں کی بات کی جائے تو ان کے یہاں حضرت علی کو خلیفہ مانا جاتا ہے لیکن چوتھا۔ جی تو پہلے خلیفہ بنے اجماع کے ذریعے، دوسرے وصیت کے ذریعے، تیسرے شورا کے ذریعے، تو ان کے نزدیک حضرت علی تک خلافت کیسے پہنچی؟ ہاں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے خلیفہ سے تیسرے خلیفہ تک ان کا ٹائم پیریڈ ہے 25 سال۔ 25 رسول خدا کے بعد سے 25 سال تک ان لوگوں نے خلافت چلائی، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ان 25 سال میں اسلام کی تصویر بدلنے لگی اور اسلام لوگوں کے درمیان سے مٹنے لگا تقریباً، اور لوگ مجبور ہو گئے کسی عادل بادشاہ اور عادل حاکم کی تلاش میں۔ جب کہتے ہیں نا کہ سر پہ ظلم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی اچھے کو لے کے آئے، تو لہٰذا پورے کے پورے صحابی اور مسلمان پریشان ہو کے حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور آگے کہنے لگے اے مولا علی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بن جائیں۔ مولا علی نے منع کیا، اگر ہم جیسا انسان ہوتا ہے تو خلافت، تاج، کرسی یہ سب ملتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن مولا علی نے حکومت کو ٹھکرا دیا، کہا نہیں مجھے خلیفہ نہیں بننا، واپس چلے جاؤ۔ یہ لوگ پھر دوبارہ آئے، مولا علی نے پھر دوبارہ منع کیا، تیسری مرتبہ آئے، مولا علی علیہ السلام نے تیسری بار حکومت کو منع کیا، کہا نہیں مجھے نہ حکومت چاہیے نہ خلافت چاہیے۔ اس کے بعد کسی بزرگ نے کہا اے علی، اگر آپ خلیفہ نہیں بنے تو اسلام مٹ جائے گا، اسلام کی تصاویر بدلنے لگی ہے، لوگ شراب پی کے نماز پڑھانے لگے ہیں، لوگ جو ہے کعبے کی بے حرمتی کر رہے ہیں، لہٰذا ہم قیامت کے دن روز محشر ہم رسول خدا سے دامن پکڑ کے شکایت کریں گے اگر آپ خلیفہ نہ بنے۔ تو مولا علی علیہ السلام اسلام کے خاطر مولا علی مجبوراً تخت خلافت پر بیٹھے اور مولا علی علیہ السلام نے حکومت چلائی، اور پھر مولا علی مصلی عبادت پہ پہنچے۔ میں نہیں کہہ رہا، بزرگوں کی، اہل سنت کی بڑی بڑی مشہور ترین کتابیں اور بڑے بڑے صحابیوں کی روایت ہے کہ جیسے ہی مولا علی نے نماز پڑھائی ہے تو بڑے بڑے صحابیوں نے کہا کہ آج نماز ایسے پڑھی کہ جیسے نبی کے پیچھے پڑھتے تھے۔ تو آپ ذرا خود سوچئے کہ جو یہ کام 25 سال بعد ہوا ہے، یہی کام شیعہ پہلے دن سے کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ ذرا سوچئے آپ کہ ہمارا عقیدہ قرآن، حدیث
اور اہل سنت کی کتابوں جی کی معتبر ترین روایتیں جو میں نے آپ کو بتائی، ہم نے خلیفہ مانا رسول کے حکم سے، اللہ کے قرآن سے، رسول جی کے جی فرمان سے، اہل سنت کی کتاب سے میں نے ابھی آپ کو حوالے دے دیے۔ تو لہٰذا آپ انصاف سے سوچئے، ہمارا ایک ہی ٹرینڈ ہے کہ اگر خلیفہ بنے گا تو اللہ کے حکم سے بنے گا اور نبی کی تصدیق سے بنے گا۔ جی مسلمانوں نے 4 خلیفہ مانے، چاروں الگ الگ، پہلے کو اجماع کے ذریعے بنایا، دوسرے کو پھر وصیت کے ذریعے بنایا، تیسرے کو شورا کے ذریعے بنایا، چوتھے کو بالآخر مجبور ہو کے پوری امت ایک ہو گئی کہ آپ خلیفہ بن جائیے۔ تو آپ خود انصاف سے بتائیے، اللہ والا، قرآن والا اور احادیث والا، یا پھر جو ہے مسلمانوں کی معتبر ترین راویوں کی کتاب سے، یہ خلیفہ اچھا ہے یا جنہیں اجماع کے ذریعے، وصیت کے ذریعے، شورا کے ذریعے بنایا گیا وہ صحیح ہے؟ آپ خود بتائیے۔ قبلہ، یہ سوال تو بڑا اہم آپ نے کر لیا ہے۔ یہ سوال ہم اپنے ناظرین کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ناظرین جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کہ عالی جناب مولانا حافظ محمد رضا رضوی صاحب قبلہ ہمارے درمیان قرآن، احادیث اور اہل تسنن حضرات کی کتاب سے دلائل پیش کر رہے تھے، اور آخر میں بڑا اہم سوال آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم ضرور آپ سے گزارش کریں گے کہ کمنٹ میں اس سوال کا جواب ضرور دیں، اور ہم اسی بات کے ساتھ قبلہ سے بھی اجازت لیں گے، اور آپ تمامی حضرات سے گزارش کریں گے کہ دا اسلامک ڈیبیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں انسٹاگرام اینڈ فیس بک پہ فالو کریں، اور ہم اسی طریقے سے آپ کے درمیان نئے نئے موضوع پر بات کرنے کے لیے نئے نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ فقط والسلام۔